ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے ابا جان. اب دیکھیں قرآن نے، رب کریم نے کتنے خوبصورت الفاظ بیان کیے. یا ابتی، اے ابا جان. آج ایک مسلمان اور اپنے مسلمان والد سے بھی اس طرح گفتگو نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدزن ہے، وہ ان کو مشرک سمجھتا ہے، وہ پتہ نہیں کس لہجے میں، کس انداز سے ان سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کیا بتایا کہ ایک ابراہیم علیہ السلام مواحد ہو کر اپنے ایک نمبر کے مشرک والد سے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے، آپ مواحد ہیں، لیکن آپ کے والد ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ وہ مشرک ہے تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا آپ رویہ اختیار کریں جو نامناسب ہے. یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد، تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نہ وہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے. ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے چلیں، اور یہی سیدھا رستہ ہے. جس رستے کا انتخاب آپ نے کیا وہ رستہ درست نہیں ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور آپ اس عذاب کے لپیٹ میں آپ بھی جو ہے آ جائیں. مجھے اس بات کا صرف ڈر ہے فتکون للشیطان ولیا، کہ آپ شیطان کو اپنا دوست بنا دیں. اور باپ کا انداز دیکھیں، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے ہونا کیا چاہیے تھا. گرامر کے اعتبار سے یہ جملہ اس طرح نہیں بنتا جس طرح قرآن میں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا یا ابراہیم اراغب انت عن آلہتی، اے ابراہیم کا تو ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے. لیکن انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے وہی انداز اپنایا قرآن کے اندر کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ تم مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو اے ابراہیم. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کے اسلوب پر غور کرو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کی دعوت دینے پر باپ کا رد عمل کتنا سخت اور کتنا خطرناک ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ بھی صحیح طرح استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ پہلے اپنے معبودوں کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے. ابراہیم کو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا، اس کا نام بعد میں لے رہا ہے. حالانکہ عربی گرامر میں ایسے نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے اسی انداز کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اتنی نفرت باپ کو بیٹے سے، لیکن بیٹے کا رویہ کیا ہے، بیٹے کا انداز کیا ہے، بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. وہ ایک اچھے بیٹے تھے، ایک اچھے اولاد تھے، اس نے تکلم کا معاملہ انہوں نے نہیں چھوڑا. یہی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر بیان فرمایا فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو یہ وصیت کی والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ احسان کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر شرک کا کہیں تو نہ ماننا، لیکن دنیاوی معاملات ان کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. گھر سے نکالا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے جو ہے اپنے پروردگار سے بخشش کا مطالبہ کروں گا.